رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر وہ شان، وہ رتبہ اور وہ معجزہ عطا کیا جو نہ اس سے پہلے کسی نبی کو عطا کیا اور نہ قیامت تک کسی کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا عظیم مرتبہ اور شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے میرے رب نے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ ہے معراج۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر معراج شریف سے نوازا، اور معراج شریف وہ عظیم معجزہ ہے کہ جو انسان کی عقل، دماغ، ذہن بالکل نہیں آتا اس کے اندر۔ انسان اگر عقل سے سوچنا چاہے گا تو اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں پہلے کچھ باتیں عرض کر لوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جو بلا واسطہ کوئی بھی چیز آپ ایسی ظاہر ہوتی ہوئی دیکھے جو عام انسان نہیں کر سکتا اور بغیر کسی واسطے کے ہو تو اسے اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانی کہتے ہیں۔ بے شک۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ نے جن کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ بغیر کسی واسطے سے، بغیر کسی ذریعے سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسے عظیم چیز جو ایک عام انسان سے صادر نہ ہو، وہی چیز اگر کسی نبی سے ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ جس کو آپ نے زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مادرزاد اندھوں کو شفا دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوڑیوں کو شفا دینا، یہ ایک معجزہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود معجزہ بنا کر بھیجا، تمام نبیوں کو معجزے دے کر بھیجے، مگر بعد جب میرے مصطفیٰ کی آئی تو فرمایا محبوب ہم نے اوروں کو معجزے دے کر بھیجا ہے، بات تمہاری ہے اس لیے ہم تمہیں معجزہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایک معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی ولی سے کوئی عجیب چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے ایک کاسے کے اندر پورے آنا ساگر کو بھر لیا تھا، یہ ایک کرامت تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو طاقتیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معراج عطا فرمائی۔ اب اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ جو پڑھ لیتے ہیں، جو سائنس کے غلام ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، بولا ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جس پانی سے وضو کیا تھا وہ بھی نالی میں چل رہا ہے، کیواڑ کی زنجیر بھی ہل رہی ہے، جس بستر سے آپ اٹھے تھے وہ بھی گرم ہے، اور آپ معراج کی رات میں جا کے بھی آ گئے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معراج جو ہوئی ہے وہ خواب کے اندر ہوئی ہے، وہ خواب کے اندر ہوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کچھ باتیں ایسی عرض کروں کہ جس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ معراج خواب کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ظاہری جسم کے ساتھ عطا فرمائی۔ تلوا کو نہایت فرمانا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ رب کہ جو اپنے محبوب کو لے گیا۔ بے شک اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لے کے گیا ہوں۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے میں لے کے گیا ہوں تو اب کسی کی اوقات ہے کہ جو اللہ کے معاملات پہ انگلیاں اٹھا سکے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
بے شک وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، بے شک، ممکن شے پر بے قادر ہے، شک۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انسان سوال کر سکتا ہے یہ آسمان ہے، ہم 100 گز کا پلاٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر چھت لگاتے ہیں، اس کے اندر ستون کو لگاتے ہیں، مگر پروردگار نے اتنا بڑا آشیانہ اس آسمان کو بنائے، ایک بھی پلر اس کے اندر نہیں ہے۔ کہ کوئی ہے ایسا کوئی انجینئر، کہ کوئی ہے ایسا کوئی سائنسدان جو ایسا پروجیکٹ بنا کر دکھائے؟ ہمیں نہیں دکھا سکتا۔ یہ پروردگار ہی کا خاصہ ہے کہ جو اتنے عظیم آسمان کو بغیر کسی پلر کے گاڑے ہوئے ہیں، بغیر کسی پلر کے اس کو آسمان پر ٹھہرایا ہوا ہے، یہ رب کا ہی کرشمہ ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں لے کے گیا ہوں، میں۔ تو بات ہی ختم ہو جائے، لیکن اور میں آگے بات کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسرا بعبدہ، کہ لے گئے اپنے بندے کو۔ اور عربی لغت کے اندر، قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر لفظ عبد کا جو استعمال ہوتا ہے وہ خواب کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، کسی روح کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ عبد کہا جاتا ہے جو انسان زندہ ہو، جس کے اندر روح ہو، اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ علیہ السلام کو عبد کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوابوں کی بات نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی تو ایک سواری عطا فرمائی، براق۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ براق۔ اب میرا سوال ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو خواب کے اندر معراج ہوا، کیا کبھی خواب کے اندر انسان کو سواری کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں۔ سمجھنے والی بات ہے بھائی، انسان آپ سو رہے ہیں یا میں سو رہا ہوں، آپ لندن چلے جائیں، آپ USA چلے جائیں، آپ UAE چلے جائیں، آپ اٹھ کر کہیں کہ صاحب میں تو مدینے کی سیر کر آیا، میں تو مکہ کی سیر کر آیا، میں تو لندن گھوم آیا، تو کوئی آپ کے اوپر شکوہ کرے گا؟ آپ اس بات کو کہیں کہ میں خواب کے اندر گیا ہوں تو آپ کوئی بھی اس بات کو شکوہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا نا۔ اور آپ کو خواب کے اندر سواری کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ سوئے اور آپ کی روح خود بخود وہاں پہ کبھی مکہ میں ٹہل رہی ہے، کبھی مدینہ میں ٹہل رہی ہے، تو کہیں کینیڈا کے اندر گھوم رہی ہے، یہ تو روح ہے، گھوم سکتی ہے، لیکن وہاں سواری کی ضرورت نہیں پڑی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا تو براق پر سوار کر کر بلایا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے بعد سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو بات ہوئی ہے، یہ جو معراج ہوئی ہے، یہ خوابوں میں نہیں ہوئی بلکہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات میں عرض کر دوں یہاں پر کہ جب نبی علیہ السلام نے معراج کی صبح جب یہ واقعہ لوگوں کو بتایا، کافروں کو بتایا، تو وہ لوگ کھلکھلا ہو گئے، وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، وہ کہنے لگے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تم کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے زنجیر بھی ہل رہی ہو، بستر بھی گرم ہو، کہ انسان مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں جائے، وہاں جا کر نبیوں کو نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد ساتوں آسمان کے اوپر چلا جائے، اس سے بھی آگے سدرہ چلا جائے، اس سے بھی آگے عرش اعظم چلا جائے، اس سے بھی آگے لامکہ چلا جائے، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ جب یہ بات ابو جہل نے سنی تو ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ معاملہ سنا کیا، بات سنی کیا بات ہو گئی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بات کیا ہوئی ہے، بات بتا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہو، وہاں جانے کے بعد نبیوں کو نماز پڑھائی ہو، نماز پڑھانے کے بعد ساتوں آسمان سے گزر کر عرش اعظم سے آگے لامکہ گیا ہو، کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا پتہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے اس نبی نے کہی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر مصطفیٰ اس سے بڑھ کر بات کہے تو ابو بکر ماننے کو راضی نہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے، ان سے آگے بات کون کر رہا ہے؟ کافر، کافروں کا باپ نبی کی شان بیان کر رہا ہے، نبی کی
شان بیان کر رہا ہے کافر، لیکن ایک ایمان والے کا عالم کیا ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کی بات کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا اے ابو جہل رک جا، میں نبی کے پاس جا کر پوچھ آتا ہوں کہ یہ ساری باتیں سچ ہے کہ نہیں، اس کے بعد میں تجھ سے آ کے کہوں گا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ نہیں، بلکہ وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر نبی کہتے ہیں تو یہ تو چھوٹی بات ہے، میں اس سے بڑی بات دے کر سبحان اللہ تو پتہ چل گیا کہ نبی کی شان، نبی کی عظمت کی بات جب آئے تو تحقیقیں نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ راوی کون ہے، کافر ہے یا جس کا حفظ کمزور ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کس کسی کی ہو رہی ہے، بات کس نبی کی ہو رہی ہے، بات کس انسان کی ہو رہی ہے۔ اگر بات نبی کی ہو تو ممکن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قیامت تک کے ایمان والوں کو بتا دیا کہ بات جب مصطفیٰ کی آئے تو تحقیق نہ کرنا، تحقیق نہ کرنا، بلکہ اپنا سر ادب کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں جھکا دینا، بولا حضور آپ کی شان تو برابر ہے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی شان کیا۔ اور جو آج تک ابو جہل کی ناجائز اولادیں ہیں، جو اس کی ناجائز اولادیں ہیں، وہ مانتے ہیں کہ نبی کو معراج جو ہوئی وہ خوابوں میں ہوئی، لیکن جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں وہ مانتے ہیں کہ نبی کو معراج جسمانی ہوئی۔ تو پتہ چل گیا کہ جو ابوبکر صدیق کے غلام ہے، نبی کے غلام ہے، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ نبی کو معراج ہوئی ہے۔ اور جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نبی کی شان کو سمجھنے کے اندر، نبی کے معراج کے معجزے کو سمجھنے کے اندر، تو وہ سمجھ جائے کہ یہ مومن نہیں ہے، گھارے کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ حقیقت میں ابو جہل کی ناجائز اولاد۔ بالکل صحیح، اور یہ قیامت تک آتی رہیں گی۔ جب نبی کو دیکھ کر لوگوں نے نبی کو نہیں مانا، تو آج تو بغیر دیکھے ہیں، اگر آج کوئی آبجیکشن اٹھائے تو کوئی بڑی بات۔ بالکل صحیح، لیکن جو نبی کے غلام ہے وہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، نبی کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، نبی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور معراج کی میں ایک بات بتا دوں آپ کو، بڑے مزے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں نے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں سے خرید لی ہے ان کے جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں۔ کیا فرمایا؟ جنت کے بدلے میں نے مومن کی جان کو بھی خرید لیا ہے اور اس کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ یہ بڑی توجہ والی بات ہے۔ اب ہم نے اپنا جان بھی اللہ کو دے دی، اپنا مال بھی اللہ کو دے دیا، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گی؟ جنت۔ آپ نے کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھی نا۔ اور اگر کوئی دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بغیر مال دیکھے اپنی چیز کو بیچتے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ بزنس مین جو ہوتا ہے صحیح سے پہلے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کا پورے طریقے سے اس کا پروسیس سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد انسان خرید و فروخت کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جان اور مال کو خرید تو لیا، لیکن ہم نے جنت دیکھی؟ تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جناب آپ نے دیکھی تو نہیں، مال کیسے بیچ دیا؟ مال کیسے بیچ دیا؟ تو نبی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اس امت کے لیے وکیل اعظم بنایا ہے۔ جب معراج کی رات میں میرے مصطفیٰ کو رب نے بلایا تو دوزخ بھی دکھائی، جنت بھی دکھائی۔ اب جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں، ہم نے انہیں اپنا وکیل بنایا ہے۔ ہم نے یہ بات مانی ہے کہ جنت ہم نے تو نہیں دیکھی، مگر جس کے صدقے میں اپنا مال بھی بیچ دیا، اپنی جان بھی بیچ دی، اس نبی نے جنت دیکھی ہے۔ اسی نبی کے ماننے پر ہم نے مانا۔ اب نبی کے دیکھ کے آنے پر ہمیں یقین، بے شک تو نبی علیہ السلام کا معراج میں جانے کا یہ بھی ایک مقصد تھا۔ اور ایک بات، لاسٹ بات عرض کروں، اس کے بعد گفتگو ختم کروں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اسی سے آگے شروع کریں گے۔
حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت آدم آئے یہی بات، حضرت شیس آئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، حضرت نوح آئے 950 سال تبلیغ کری اشہدو ان لا الہ الا اللہ، حضرت موسیٰ آئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، حضرت ابراہیم آئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ تمام نبی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے، سب نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ میں سوال کرتا ہوں کہ تم نے خدا کو دیکھا؟ خدا کو دیکھا؟ تمام نبی کہیں گے کہ نہیں نہیں، ہمارے یہ سنا ہوا ہے، سنی ہوئی ہے گواہی، لیکن یاد رکھنا گواہی جب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دیکھ نہ لیا جائے۔ اب تمام کے تمام نبی گواہی تو دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، مگر دیکھا کسی نے نہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی بصارت کو اس لائق نہیں بنایا تھا، ان کی نگاہ کو اس لائق نہیں بنایا تھا، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ موسیٰ نے کہا تھا پروردگار دکھا دے، جلوہ دکھایا، تجلی دیکھی تو آنکھیں باہر آ گئی، بے ہوش ہو گئے، کسی کے اندر تاب نہ رہی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی گواہی سنی ہوئی، لیکن گواہی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دیکھ نہ لیا جائے۔ میرے مصطفیٰ کو تمام لوگوں نے دیکھا، تمام نبیوں نے نماز پڑھی، ہم مصطفیٰ معراج کا سفر کر رہے ہیں اور معراج کا سفر کر رہے ہیں ساتوں آسمان کے پار جا کر، عرش اعظم سے پار جا کر میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے اپنا جلوہ دکھایا۔ دکھانے والا جانے، وہ دیکھنے والا جانے۔ تو اب گواہی یہاں پر مکمل ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری جو ایک گواہی تھی وہ سنی ہوئی تھے، مگر مصطفیٰ سے کوئی پوچھے تو مصطفیٰ کہتے ہیں کہ سنا نہیں ہے بلکہ دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ یہ میرے اور تمہارے نبی کی شان، یہ اتنا عظیم مرتبہ معجزہ جو نہ کسی نبی کو دیا تو نہ قیامت تک کسی کے لیے ہو سکتا۔ اور یہ سمجھنے کی جو کوشش کرتے ہیں، یاد رکھنا مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے، ان کے غلاموں کو کوئی نہیں سمجھتا۔ مصطفیٰ کی چیز ہی بڑی ہے۔ مصطفیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تمہاری اور میری عقل اس لائق نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کے بارے میں سوچیں، اس لیے جو سوچتے ہیں وہ تو گمراہی ہے، اور جو سوچنے والوں کے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا جو لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم تو رہتے ہیں، کاروبار ہے یہ، یاد رکھنا انسان سفید لباس پہن کر اگر کوئلے کی کھان میں جائے کام بھی نہ کرے تب بھی اس کا لباس کالا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان ایک نہ خریدے لیکن اس گلی سے گزر جائے نا تب بھی انسان کے اندر سے خوشبو آنے لگتی ہے، کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، بالکل صحیح پڑتا ہے۔ کہ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم ادھر بھی برے نہ بنے ادھر بھی نہ برے بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور کا دامن مضبوطی سے انشاءاللہ عز و جل اسی کے بعد تمہاری قبر بھی کامیاب، حشر بھی کامیاب، اور جنت کے اندر بھی جو تمہارے وکیل اعظم بنے ہیں